ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یوم الجمعہ کے آداب و احکام گزشتہ 2 خطبات میں نے احباب کی خدمت میں عرض کیے۔ آج انشاءاللہ اس عنوان پہ یہ آخری نشست ہے، نہایت اہم، خاص طور پہ خطبہ جمعہ کے متعلق میں چند باتیں احباب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آنا کتنے بجے ہے، اس کا دورانیہ کیا ہونا چاہیے، اس میں موضوع بحث کیا ہونا چاہیے، خطیب کو
کیا رویہ اختیار کرنا ہے اور سامعین کی ذمہ داری کیا ہے، انشاءاللہ یہ چند باتیں عرض کروں گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ سیدنا ابایا ابن رفاع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا اور جمعے کے لیے مسجد کی طرف رستے میں تھا، جناب ابو عبس رحمہ اللہ وہ مجھے ملے اور مجھے انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بتایا کہ میں جمعے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جناب ابو عبس کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جو بندہ اللہ کے رستے میں چلا اور اس کے رستے میں چلتے ہوئے اس کے جسم پر، اس کے قدموں پر کوئی سفر کے آثار ظاہر ہوئے، مٹی آ گئی، گرد و غبار پڑی، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان پاؤں کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد اصل میں اس سے استدلال یہ کیا ہے کہ جو بندہ گھر سے جمعے کے لیے نکلتا ہے وہ اس یقین اور اعتماد اور عقیدے کے ساتھ نکلے کہ میں اللہ کے رستے میں ہوں، اور یہ وہ رستہ ہے جسے طے کرنے کے بعد اللہ ذو الجلال والاکرام جہنم کی آگ بندے پر حرام کر دیتا ہے۔ میں گزشتہ 2 خطبات میں بھی یہ بات عرض کر چکا کہ جمعے کا شیڈول عام دنوں کی طرح نہیں ہے، اس میں سونے جاگنے کا، اس میں توجہ اور انہماک کا اپنا ہی معیار ہے۔ اتنا بڑا عمل جس کے نتیجے میں اللہ ذو الجلال والاکرام آپ کو جہنم سے آزادی دے رہے ہوں، اس کے لیے کتنا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ ثم راح فی الساعۃ الاولی، یہ بات ہم سن چکے کہ گزشتہ رات جو ابھی گزری ہے اس رات کثرت کے ساتھ درود پڑھنا یا اس رات سورۃ الکہف کی قرات کرنا، فجر کی نماز جمعے کے دن اس میں قرات کا معیار کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، پھر سارا دن درود شریف پڑھنا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، تیل لگانا، خوشبو میسر ہو تو لگانا، مسواک کرنا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور ثم راح الی المسجد، پھر مسجد کی طرف آتا ہے، فی ساعۃ الاولی، سب سے پہلے جلدی، اللہ ذو الجلال والاکرام اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے کی قربانی، جو اس کے بعد آتا ہے اسے مینڈے کی قربانی، جو اس کے بعد آتا ہے اسے مرغ کی قربانی، حتیٰ کہ جو سب سے آخر میں آتا ہے، سب سے آخر میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے، یہ مسئلہ سمجھیں۔ ہمارے ہاں تو عام طور پہ رواج یہ ہے نا کہ ہم خطبے کو کوئی سمجھتے نہیں ہیں، اور یار لوگوں نے اس کی طرح طرح کی توجیہات بنا لی ہیں۔ خطبہ تو صرف وہ ہوتا ہے جو عربی میں ہو، اور یہ جو اردو میں یا پنجابی میں مولوی بیان کرتے ہیں یہ تو مسئلے ہم نے پہلے سے سنے ہوئے ہیں۔ کبھی قرآن مجید کا اسلوب آپ دیکھیں نا توجہ سے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے پورے قرآن مجید میں جا بجا توحید کا مسئلہ سمجھایا۔ کیا ایک بار سمجھا دینا کافی نہیں تھا؟ سینکڑوں مقامات پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے تقوی کی تلقین کی، کتنے ہی مقامات پر نماز کی تلقین کی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، بار بار بندہ دہراتا ہے، بار بار سنانے والا سنائے گا، سننے والا سنے گا تو اس کا ایمان تازہ رہتا ہے، وگرنہ مسئلے تو سارے سنے ہوئے ہیں، واقعتاً سنے ہوئے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بات سمجھ لیجیے، یہ جو ایک بیماری آ گئی نا، ایسے خطیب کے پاس جائیں، ایسے واعظ کو سنیں جو نئی بات کرتا،
نئی بات بدعت ہے، نئی بات فیشن میں، دنیا کے معاملات میں تو کسی صورت میں قبول ہو سکتی ہے، شریعت میں نئی بات بدعت ہے، بات بھی وہی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور طریقہ بھی وہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہنے کے لیے اختیار کیا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے دین میں۔ میں نے عرض کیا کہ انڈے کی قربانی کا ثواب اسے ہے جو خطیب کے منبر پہ آنے سے پہلے سب سے آخر میں مسجد میں آیا، وگرنہ جب خطیب منبر پہ آ جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ۔ یہ قربانیوں کا ثواب لکھنے کے لیے خاص طور پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمانوں سے فرشتے بھیجے تھے جو لکھ رہے تھے آپ کا ثواب۔ اب خطیب صاحب اپنے حجرے سے نکل آئے ہیں منبر کی طرف، انہوں نے اپنے رجسٹر بند کر دیے اور توجہ کے ساتھ یستمعون الذکر، ایک سامع یسمع ہوتا ہے، ایک استمع یستمع ہوتا ہے۔ سامع یسمع مطلقاً سننا، اور یستمعون بہت توجہ اور انہماک کے ساتھ سننا۔ یا فرشتوں کو یہ مسائل معلوم نہیں ہے جو میں بیان کرتا ہوں؟ تھوڑی سی بات توجہ سے سمجھیے گا۔ کیا فرشتے ان چیزوں سے غافل اور لا علم ہیں؟ یقیناً جانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یستمعون الذکر، بہت توجہ کے ساتھ، اس قدر توجہ کے ساتھ کہ اب کون کتنے بجے آ رہا ہے اس سے وہ اعراض کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں انہیں، پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ وہ خطیب کی بات سنتے ہیں۔ تو بھائی جس خطیب کو فرشتے اتنی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، حالانکہ فرشتے میرا خطبہ سننے کے پابند نہیں ہیں، ان کی عبادت کا، ان کی بندگی کا، اللہ ذوالجلال والاکرام کے حصول تقرب کا ان کا اپنا طریقہ اور سلسلہ ہے۔ میں پابند ہوں اپنے بھائیوں کو سمجھانے کا، آپ پابند ہیں میری بات سننے کے۔ جمعہ آپ کے لیے ہوتا ہے، کسی مسجد میں کبھی کوئی مولوی فتویٰ نہیں دے گا کہ اس مسجد میں فرشتوں کے لیے جمعہ ہوتا ہے۔ جمعہ تو ہم انسانوں کے لیے، فرشتے خطیب کی بات توجہ سے سنتے ہیں، لیکن انسان یہ توجیہ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، قطعی طور پہ نہیں، پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ بات سنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کننا نبکر بالجمعہ ونقیر بعد الجمعہ، ہمیں صبح سے لے کر مسجد میں پہنچنے تک جمعے کی ہی فکر ہوتی تھی، کوئی بڑی مصروفیت نہیں ہوتی تھی جمعے کے دن۔ نبکر بالجمعہ، صبح سے ہی ہم جمعے کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ ونقیر بعد الجمعہ، جمعہ ادا کرنے کے بعد آ کے بستر استراحت پہ جاتے تھے، قیلولہ کرتے تھے، آرام کرتے تھے۔ جمعے سے پہلے تو جمعے کے لیے تغدو کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے کھانا بھی جمعے کے بعد کرتے۔ اچھا یہ کوئی شرعی فریضہ نہیں ہے کہ آپ جمعے کے بعد ہی کھائیں، نہیں جی چاہتا تو آپ جمعے کے بعد بھی نہ کھائیں۔ کوئی بہت بڑی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو جمعے سے پہلے کھایا جا سکتا ہے، لیکن صحابہ اکرام کا یہ بیان کرنا کہ ہم آرام بھی جمعے کے بعد کرتے تھے، ہم کھانا بھی دوپہر کا جمعے کے بعد کھاتے تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ جمعے سے پہلے صرف جمعے کی تیاری کرتے تھے، جمعے سے پہلے صرف جمعے کی فکر، درود شریف پڑھنا ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، سنتیں پڑھنی ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، اس تغدو میں قرآن مجید پڑھتے تھے، سورہ کہف پڑھتے تھے، اس میں لگے رہتے تھے، جمعے کے بعد باقی کام کرتے تھے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی آیا مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اس نے 2 رکعتیں ادا نہیں کی، ویسے ہی آیا ہے اور آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ خطیب کو ذرا مقتدیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ خطیب محض خطیب نہیں ہوتا، خطیب معلم ہے، خطیب مربی ہے، اور خطیب ذمہ دار اور ضامن ہے عبادت کا۔ اسے نظر رکھنی چاہیے کون کس حالت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا اصلیت،
قال اللہ، اللہ کے بندے آپ آئے ہیں مسجد میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا حضرت نہیں پڑھی۔ فرمایا فصلی رکعتین، اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھو۔ یہاں یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، عام طور پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جمعے کے دن سنتیں کتنی؟ اگر آپ مسجد میں آ گئے ہیں خطیب کے منبر پہ آنے سے پہلے 2 لازمی طور پہ پڑھیں گے۔ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، 2 پڑھنا لازم ہے۔ اس سے زیادہ اللہ جتنی آپ کو توفیق دے، جتنا آپ کے پاس وقت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے 100 رکعت پڑھ لیں۔ خطیب کے منبر پہ آنے سے پہلے 2 لازمی طور پہ پڑھیں گے، اور اس کے آگے پھر کوئی تعداد کا تعین، جتنا جی چاہے پڑھ لیں۔ اور اگر خطیب منبر پہ آ گیا، آپ اب داخل ہوئے، جو پہلے پڑھ چکے ہیں خطیب کے منبر پہ آنے کے بعد وہ نہیں پڑھیں گے، اور جو اب داخل ہوئے ہیں کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، وہ 2 پڑھیں گے، ہلکی، بہت لمبی نہیں، یہ لازمی پڑھیں گے، لیکن 2 سے زیادہ نہیں پڑھیں گے۔ اب توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں گے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دوران خطبہ خطیب متوجہ کرتا ہے کسی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، لیکن اس آدمی کو دیکھا کہ وہ ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا، تو آپ نے باقاعدہ اسے متعین کر کے متوجہ کیا، اللہ کے بندے آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خطیب کے پاس یہ حق ہے، کوئی بھائی سو رہا ہے اسے متوجہ کر کے اسے بیدار کرے، کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے جو اس کے لیے یا پورے اجتماع کے لیے نقصان کا باعث ہے، تو اسے متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ دعا کی درخواست کی دلیل ملتی ہے کہ مجمع میں سے صحیح بخاری میں حدیث ہے، کسی بندے نے کہا اللہ کے نبی بارش کے لیے دعا فرما دیں دوران خطبہ۔ اس کے علاوہ عوام کی طرف سے خطیب کے ساتھ مکالمہ یا کسی قسم کی آپس کی باتیں، اس کی کوئی دلیل شرعی طور پہ حدیث میں موجود نہیں۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جمعے کے خطبے کے دوران، بڑا مفلوق الحال اور کمزور کیفیت تھی اس کی، بھوک اور افلاس اس کے چہرے سے ظاہر تھی، کپڑے بڑے بوسیدہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ لوگوں کو توجہ دلائی کہ بھائی یہ تمہارا ساتھی ہے اور بڑی پریشانی میں ہے، اس کے ساتھ صدقہ کرو۔ اور کافی سارے کپڑے جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی دیے، باقی جو ضرورت مند تھے انہیں بھی دیے۔ گویا یہ خطیب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیارات تفویض کیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے کہا بھی بیٹھ جاؤ۔ اس کا معنی کچھ لوگ کھڑے تھے، خطیب نے انہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں جوتے اتارنے والے جگہ پہ تھے، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ آپ نے جب دیکھا تو مخاطب کیا، عبداللہ وہاں کیوں بیٹھے، آگے آؤ۔ اللہ کے نبی آپ کا حکم تھا تو میں بیٹھ گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خطیب جب کوئی ناروا کیفیت دیکھے تو اسے حق ہے متنبہ کرنے کا، اور مقتدیوں کی ذمہ داری ہے کہ خطیب کی بات سن کے اس پہ لبیک کہیں۔ توجیہات کرنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اگلی بات بھی سمجھ لیجیے، نہا عن التحلق قبل الصلاۃ یوم الجمعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن، اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے وہ وقت پہ مسجد میں آ گئے، اب سنتیں پڑھ لی، سورہ کہف پڑھ لی، درود شریف پڑھ لیا، اب گپ شپ کرنا شروع کر دی۔ حال احوال تو پوچھا جا سکتا ہے، لیکن باقاعدہ دائرے بنا کے لمبی چوڑی مجلس بازی کی کوئی دلیل موجود، بلکہ اللہ کے نبی نے اسے حکمت منع کیا، نہا عن التحلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن حلقے بنا کے دائرے بنا کے گپ شپ کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنی شاندار حدیث واللہ ہے، یہ سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ ہم سارے کوشش کیا کریں گے یہ فضیلت حاصل کرنے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے متعلق فرمائی۔ فرمایا من غسل یوم الجمعہ واغتسل، جس نے اچھی طرح جمعے کے دن غسل کیا، وبکر وابتکر، اور ٹائم سے جمعے کے اہتمام کے ساتھ پورے آداب کے ساتھ مسجد میں آیا،
وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، پیدل چل کے آیا ہے، سوار ہو کے نہیں آیا۔ یہ میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سوار ہو کے مسجد میں آنا نماز کے لیے، جمعے کے لیے جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ جمعے کے ثواب میں، نماز کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، آپ بائک پہ آ جائیں، آپ گاڑی پہ آ جائیں، لیکن یہ جو فضیلتیں ہیں یہ پیدل آنے والوں کے لیے ہیں۔ اپنے گھر سے یا اپنے آفس سے یا جہاں بھی وہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں سے پیدل آیا، اچھی طرح غسل کیا ہے، ٹائم سے پورے آداب کے ساتھ وہ مسجد میں آیا ہے، پیدل چل کے آیا ہے، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، خطیب کے قریب ہو کے بیٹھنے کی کوشش کی ہے۔ چند لوگ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، الحمدللہ میں ہمیشہ پہلے بھی ساتھیوں سے بات کرتا ہوں، اس مسجد کا ماحول بہت ساری مسجدوں سے بہتر ہے، الحمدللہ۔ ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ وقت پہ بھی آتے ہیں اور مولوی سے اتنا ڈرتے بھی نہیں ہیں، قریب ہو کے بھی بیٹھتے ہیں، وگرنہ عام طور پہ رواج یہ ہوتا ہے کہ دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، درمیان سارا خالی ہوتا ہے۔ پیدل چل کے آئے، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، اگر جگہ قریب ہے تو امام کے قریب ترین ہو کے بیٹھیں، فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، بہت توجہ کے ساتھ وہ خطیب کی بات سنتا رہا ہے، اس نے لگا نہیں کیا، فضول کام نہیں کیا۔ میں عرض کرتا ہوں فضول کام کیا ہوتے ہیں۔ کَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُهَا أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، جس بندے نے اچھی طرح غسل کیا، ٹائم سے پورے آداب کے ساتھ چلا، پیدل چل کے مسجد میں آیا، امام کے قریب ہو کے بیٹھا، توجہ کے ساتھ بات سنی ہے، کوئی فضول حرکت نہیں کی، یہ 6 کام جس نے کر لیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اٹھائے گئے ہر قدم کے بدلے میں اللہ ذوالجلال والاکرام پورے سال کے روزوں کا اور پوری سال کی راتوں کے قیام کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تصور کر سکتے ہیں کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی، اگر اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے تو اس کے لیے کچھ محنت تو چاہیے نا۔ بھاگتے ہیں، کپڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جوتا صحیح سے پہنا نہیں ہے، اور تیزی کے ساتھ، اجلت کے ساتھ، پھولی ہوئی سانس کے ساتھ مسجد کی طرف آتے ہیں، جماعت جا رہی ہے، اچھا اب کیا کرنا ہے جی، جمعے کا ثواب رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی، یوں نہیں، یہ اتنی فضیلتیں اور اس قدر عظمتیں، اس کے لیے کچھ محنت چاہیے، اور محنت یہ ہے توجہ کے ساتھ اچھی طرح غسل، ٹائم سے جمعے کی تیاری، پیدل چل کے مسجد میں آنا، سواری سے اعراض کرنا، اگر آپ کے لیے ممکن ہو خطیب کے قریب بیٹھنا، توجہ سے بات سننا، فضولیات سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اٹھائے گئے ہر قدم کے بدلے میں اللہ ذوالجلال والاکرام 1 سال کے دنوں کے روزے اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا ثواب تجھے عطا کرتا ہے۔ اچھا جی، لغو کام کیا ہے دوران خطبہ جو نہیں کرنے چاہیے؟ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک تلاوت کی، ان رسول اللہ قرأ یوم الجمعہ تبارک، سورہ ملک تلاوت کی، فذکرنا بایام اللہ وہو قائم، کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے، سورہ ملک تلاوت کی اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے ایام سے ہمیں ڈرایا، اقوام ماضی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، جو ماننے والے تھے انہیں اعزاز کیا دیا، جو نہیں ماننے والے تھے باغی اور سرکش تھے ان پہ عذاب کیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا یار یہ سورت تو فلاں وقت نازل ہوئی، جناب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا، کوئی توجہ نہیں کی اس کی بات پر۔ جمعے کے بعد اس بندے نے شکایت کی ابی بن کعب سے، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ سورہ فلاں موقع پہ نازل ہوئی تو آپ نے کوئی توجہ ہی نہیں کی۔
فرمایا تجھے کچھ نہیں ملا آج کے جمعے سے، تجھے صرف یہی ملا جو تو نے مجھ سے سوال کیا. لغو کیا ہے؟ آپ نے حدیث سنی نا، فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، توجہ کے ساتھ بات سنی ہے، کوئی فضول حرکت. موبائل نکال کے اسے چیک کرنا بھی فضول حرکت. اور سن لیجئے، اچھی طرح سن لیجئے. خطبہ شروع ہے، آپ آتے ہیں باہر سے، آ کے آپ نے وہاں آہستہ سے سلام کہہ لیا، جہاں داخل ہو گئے آپ کے ذمہ ادا ہو گیا. اب آ کے بیٹھ کے ایک دوسرے کو اشارہ کرنا اور دوسرا اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دے، یہ بھی فضول حرکت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس الحصا فقد لغا، جس نے صف کا تنکا توڑا، کوئی ٹینکر پڑا ہوا تھا آپ کے سامنے دوران خطبہ، جس نے اسے چھو لیا، اسے اٹھا کے دائیں بائیں کر دیا، اس نے لغو کام کیا. اور جس نے لغو کام کیا اسے جمعے کا ثواب، اسے ظہر کا ثواب ملتا، اس کی نماز ادا ہو جائے گی، فرض ادا ہو گیا. لیکن یہ فضیلتیں، یہ عظمتیں اور جمعے کی اہمیت اس نے نہیں سمجھی، اسے جمعے کا ثواب نہیں ملتا. گردن نہیں پھلانگنی. خطبہ شروع ہے، ایک بیٹھا ہوا ہے، اسے آگے اشارہ کرنا تو تھوڑا پران ہو جائے تھے، میں نے جگہ دے، یہ درست بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے. وہ اپنے سامنے جگہ خالی چھوڑ کے پیچھے مت بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا. اندر سردی ہے، باہر دھوپ ہے، چلیں دکان میں تو ہم دھوپ پہ بیٹھتے نہیں ہیں، چلیں مسجد میں آ کے دھوپ پہ بیٹھ جائیں. یعنی وہاں دھوپ میں بیٹھیں گے تو شاید گاہک چھوڑ جائے، اور یہاں کونے پہ جا کے بارڈر پہ بیٹھ جائیں کہ یہاں دھوپ سیک لیں. پھر جمعے کے لیے تو نہیں آئے بھائی، آپ تو دھوپ کا مزہ لینے آئے. آپ کے سامنے اگر جگہ خالی ہے اور آپ پیچھے بیٹھے ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز. آپ اپنی جگہ پہ بیٹھیں جہاں آگے جگہ ملتی ہے، اور بعد میں آنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردنیں پھلانگ کے آگے آنے سے منع کیا. ابی ابن کعب کہتے ہیں یہ جو تو نے مجھ سے سوال کیا تھا نا کہ سورہ ملک کب نازل ہوئی، تجھے بس یہی ملا ہے آج کے جمعے میں اور تجھے کچھ نہیں ملا. وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، اور یہ بھی اللہ کا ان پہ احسان تھا کہ وہ پریشان ہوتے تھے، ہم تو پریشان ہوتے ہی نہیں. ہم باتیں سنتے رہتے ہیں اور باہر جا کے تبصرہ کرتے ہیں، مولویوں کی عادت ہے کہتے رہتے ہیں کہ ثواب انہیں دینا تو اللہ نے دینا، اجی آپ پہ لے لانے جاتے. وہ سارا برابر کر کے جاتے کر رہے ہیں. یہ اللہ کا بندہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پریشانی سے جا کے حاضر ہو گیا. حضور ایسے ہوا ہے، آپ نے سورہ ملک تلاوت کی، میں نے ابی سے پوچھا کہ یہ کب نازل ہوئی ہے. ابی نے کہا ہے قد لغیتا، تو نے فضول کام کیا ہے، اپنا جمعہ ضائع کر لیا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق ابی، ابی نے بالکل صحیح کہا ہے، تیرا جمعہ ضائع ہو گیا. ٹیک لگا کے بیٹھنا اس انداز سے آپ شرعی طور پہ معذور نہیں. آپ اپنے وزن پہ بیٹھ سکتے ہیں. ٹیک لگا کے بیٹھیں گے آپ غافل ہوں گے، آپ پہ نیند طاری ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع کیا. انسان ہے تھکا ہوا، کسی بھی وجہ سے نیند غالب آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا دوران خطبہ جگہ تبدیل کر لو، اٹھو اور اٹھ کے دوسری جگہ پہ چلے جاؤ تاکہ نیند بھاگ جائے. جمعہ سننے سے محرومی کسی صورت گوارا نہیں ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی سمجھیے، اسی حدیث میں ہے ان رسول اللہ قرأ یوم الجمعہ تبارک وہو قائم فذکرنا بایام اللہ. دو چیزوں کا اس حدیث سے اور تعین ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام طور پہ جمعے کے موضوعات کیا ہوتے تھے؟ جمعے کا موضوع ہمیشہ وہ ہونا چاہیے جو انسان کو عمل میں بہتری کی طرف رہنمائی کرے اور اس کی آخرت آسان ہو. ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سورہ قاف والقرآن المجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ اس پہ اتنے خطبے ارشاد فرمائے کہ میں نے آپ سے سن کے یاد کی. 26ویں پارے کی 4 رکوعوں پر مشتمل، غالباً یا 3 رکوعوں پر مشتمل یہ سورہ ہے. اور یہاں ابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک تلاوت کی. اب سورہ ملک کا سائز کیا ہے؟ کتنی دیر میں تلاوت ہو سکتی ہے؟ فذکرنا بایام اللہ.
پھر اس سورت کے تناظر میں اقوام ماضی کے قصص بیان کیے، ان کی یہ عادات تھیں، ان کی ان عادات کی وجہ سے اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ جمعے کا خطبہ مختصر ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، عقل مند خطیب کی علامت ہے کہ جمعے کا خطبہ مختصر ہو، لیکن بھائی یہ کمپیریٹیولی مختصر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات اتنے ہوتے تھے، فجر کے بعد بیٹھے ظہر تک بیٹھے قوم کو سمجھا رہے ہیں، ظہر کے بعد بیٹھے ہیں عصر تک مسلسل درس دے رہے ہیں۔ ان سے آپ کمپیئر کریں گے تو یہ چھوٹا ہونا چاہیے، وگرنہ چھوٹا ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ 7 منٹ کا ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کے لیے سمجھیے خطبے کا مقصد کیا ہے۔ صحابی کہتا ہے میں نے سورہ قاف رسول اللہ سے ممبر پہ سن کے یاد کی۔ ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں سورہ ملک ممبر پہ سنائی، اور پھر اس کے تناظر میں گزری ہوئی قوموں کے واقعات بیان کیے۔ کتنا ٹائم لگا ہوگا کوئی تصور کر سکتا؟ خالی سورہ ملک آپ قرات کر کے دیکھ لیں، اندازہ ہو جائے گا کتنا ٹائم لگا۔ موضوع بھی متعین ہوتے ہیں، ٹائم ڈیوریشن ٹائم بھی اس سے طے ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات توجہ اور انہماک اس سے واضح ہوتا ہے خطیب بھی کتنا سنسیئر ہے کہ میں نے اپنی قوم کی آخرت کی اصلاح کرنی ہے، اور سامعین بھی کس قدر زیادہ حریص ہیں اس بات پہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں ایک ایک لفظ سنتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تو عام معمول یہ تھا نا، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ درس ارشاد فرماتے، اس قدر توجہ اور انہماک کے ساتھ بیٹھتے، سر بھی حرکت نہیں کرتے تھے، جسم بھی بالکل ساکت ہوتا تھا، سروں پہ پرندے آ کے بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں، انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ نیچے کوئی جاندار چیز ہے۔ جمعہ تو پھر جمعہ، زمانے بھر کی حرکتیں جمعے میں ہوتی ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے قصص جمعے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ادھر حضرت صاحب وہ لے چھوڑتے ہیں، ادھر سارے سامعین کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج مولوی صاحب نے کس طرف جانا ہے۔ یہ کانوں کا چسکا ہے جس کا نتیجہ کوئی نہیں، نتیجہ خیز گفتگو وہ ہوتی ہے فَذَكَرْنَا بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے بندو تمہیں یہ کرنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، تمہیں یوں ہونا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، تمہیں یوں دکھنا چاہیے، اللہ تجھے یوں دیکھنا چاہتا ہے، اور یوں کرنے سے آخرت بہتر ہوتی ہے۔ اس کا معنی ہے ایام اللہ۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد 4 رکعتیں پڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔ جمعے کی تو 2 رکعتیں ہیں، یہ بھی ہمارے ہاں موضوع عام طور پہ چلتا رہتا ہے، جمعے کے بعد سنتیں کتنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے بعد سنتیں پڑھنا چاہتا ہے فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا، وہ 4 پڑھے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ عام طور پہ گھر میں جا کے 2 ادا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مسجد والی 4 مسجد میں پڑھتے تھے، گھر میں جا کے بھی 2 پڑھتے تھے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ نفل سمجھ کے آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعے کے بعد اثر تک جتنی جی چاہے پڑھ لیں، کوئی حد معین، لیکن عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ 4 پڑھنی چاہیے۔ اور ایک بہت بڑا کام جو جمعے کے بعد کرنا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق دے ہم کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خمس من عملہن فی یوم کتبہ اللہ من اہل الجنہ، جو بندہ ایک دن میں یہ 5 کام کر لے اللہ ذو الجلال والاکرام اسے جنتیوں میں لکھ دیتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے نا، جنت کی بات ہے، اور اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے 5 کام کر لو کتبہن من اہل الجنہ، اللہ تمہیں جنتیوں میں لکھ دے گا۔ کون سے ہے؟ من عاد مریضا، کسی مریض کی عیادت کرنا، وصام یوما، وشہد جنازتا، جنازے میں شریک ہونا، وصام یوما، اسی دن روزے کی حالت میں ہونا، وراہ یوم الجمعہ، وراہ الی الجمعہ، پیدل چل کے جمعے کے لیے جانا اور ٹائم پہ جانا۔ راہ کا معنی بھی ہوتا ہے وقت پہ جانا،
وعاتق رقبہ، اور گردن آزاد کرنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ پانچوں کام، اب جمعہ تو جمعے کے دن ہی ادا ہوگا نا، لیکن یہاں یاد رکھیں خاص طور پہ جمعے کے دن کو فضیلت سمجھ کے روزہ رکھنا، صرف جمعے کے دن کا نفلی روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا۔ آپ اتوار کا اپنا جمعرات کا رکھ لیں، 7 ہفتے کا ملا لیں، ایام 20 میں یہ جمعہ آ گیا ہے وہ رکھ لیں، ملا کے رکھا جا سکتا ہے۔ ہاں نظر کا کوئی روزہ ہو وہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ نظر کے بعد فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ روزہ رکھ لیا، 4 کام اور کریں، کسی مریض کی عیادت کریں، کسی جنازے میں شرکت کریں، اور ٹائم سے جمعے کے لیے آئیں، اور گردن آزاد کرنے کا آج کل ہمارے ہاں تصور کیا ہے؟ غلامی کا وہ سلسلہ تو موجود نہیں ہے، کوئی بیچارہ چٹی میں پھنسا ہوا ہے، بہت زیادہ مقروض ہے، اس کی طرف سے قرض ادا کرنا بھی گردن آزاد کرنے کے مترادف ہے۔ کوئی بے گناہ قیدی ہے اور جرمانہ نہ ادا ہونے کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، اس کا جرمانہ ادا کر کے اسے رہائی دلانا بھی گردن آزاد کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 5 کام کیے اللہ ذو الجلال والاکرام اسے اہل جنت میں سے لکھ دیتے ہیں۔ اور یہ جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پوری ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جایا کرو اور اللہ ذو الجلال والاکرام کا فضل تلاش کرو۔ اہل علم نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے لَيْسَ لِلطَّلْبِ دِينَارٍ، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب جا کے صرف کاروباری کرنا اور کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے لَاكِنْ لِعَيَادَةِ مَرِيضٍ وَحُضُورِ جَنَازَةٍ وَزِيَارَةِ أَخٍ فِي اللَّهِ، کسی مریض کی عیادت کرو جمعے کے بعد، کوئی جنازہ ہے تو اس میں شرکت کرو۔ اچھا یہ دونوں کام نہیں ہیں تو اپنے کسی بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کے لیے جاؤ، یہ جمعے کے دن کے کرنے کے کام ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا ہے، اللہ نے زندگی رکھی تو آئندہ خطبے میں انشاءاللہ اس کے احکام پہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔